عمران خان جو اپنا ضمنی جواب جمع کروا چکے ہیں اس کا تفصیلی جائزہ ابھی لیا جا رہا ہے۔ حامد خان جو کہ عمران خان کے وکیل ہیں، ان کے دلائل جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں، اور ابھی عدلیہ کی جانب سے جو تازہ ترین ریمارک سامنے آ رہے ہیں اس سے یہ تاثر نہیں سامنے آ رہا کہ عدلیہ ان کے جواب سے مطمئن دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ آج کی کارروائی اس بات پر منحصر تھی کہ عمران خان کے ضمنی جواب سے عدالت آج مطمئن ہوتی ہے یا نہیں، اور ابھی تک جو ریمارک سامنے آئے ہیں اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ عدالت ان کے جواب سے مطمئن ہے۔ عمران خان نے جو گزشتہ روز ضمنی جواب اپنا جمع کروایا تھا اس میں یہ استدعا بھی کی گئی تھی کہ ہائی کورٹ کے پاس موٹو کا اختیار نہیں ہے اور وہ اپنا شو کاز نوٹس بھی واپس لیں، یہ استدعا ان کی جانب سے کی گئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا گیا تھا کہ میں نے جو بھی بیان جج صاحبہ کے بارے میں دیا ہے اس پر مجھے افسوس ہوا ہے، میں شرمندہ ہوں، لیکن انہوں نے غیر مشروط معافی اس میں نہیں مانگی ہے، یہ کہنا ہے عدالت کا۔ اور کرمنل کانٹیمپٹ کے زمرے میں کوئی بھی کیس ہو اس میں غیر مشروط معافی کے علاوہ کوئی بھی دوسرا آپشن موجود نہیں ہوتا ہے۔ عمران خان نے اس سماعت کے دوران روسٹرم پر آنے کی بھی خواہش کا اظہار کیا، جس پر بابر ستار نے کہا کہ آپ کے باڈی لینگویج سے، آپ کے رویے سے یہ بات ظاہر نہیں ہوتی کہ آپ کو اس بات کا افسوس بھی ہے، اور جسٹس بابر ستار نے کہا کہ اگر آپ نے لیگل ایکشن کا بھی کہا ہے تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے، کوئی بھی سیاسی لیڈر پبلک میں کھڑا ہو کر لیگل ایکشن کی بھی دھمکی نہیں دے سکتا۔ سیکشن 9 پڑھنے کا کہا گیا اور یہ بتایا گیا کہ سیکشن 9 میں لیگل ایکشن کا طریقہ کار موجود ہے، فورمز قانون میں بتائے گئے ہیں اور فورم پبلک میٹنگز نہیں ہوتے ہیں۔ بہت اہم ریمارکس آج سامنے آئے، اور جو جواب کے حوالے سے سامنے آیا دھمکی والا معاملہ، اور کہا گیا کہ یہ کرمنل کنٹیمپٹ ہے، آپ نے چونکہ دھمکی دی اور خاتون جج کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا، اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ اگر موٹر وے پر وہ کہیں رکتیں اور ان کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ اس کے جواب میں یہ بات سامنے آئی کہ جو دھمکی تھی وہ ایک عدالتی کارروائی کے حوالے سے تھی، لیگل ایکشن کے حوالے سے تھی، تو بابر ستار صاحب نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ اگر لیگل ایکشن بھی تھا تو اس کے فورمز مختلف ہیں، آپ کہیں لیگل ایکشن لینا چاہتے تھے تو وہاں پر جا کر درخواست دیتے، یہاں پر کسی جلسے کے اندر یا ریلی کے اندر آپ انہیں لیگل ایکشن کی دھمکی نہیں دے سکتے، وہ دھمکی ہی تصور کی جائے گی۔ اور یہ کہا گیا کہ نہال ہاشمی کا کیس اسی طرح کا تھا، وہ جج کا نام لیے بغیر تھریٹ کیا گیا تھا وہاں پہ۔ یہاں پر آپ کو بتاتے جائیں کہ نہال ہاشمی کو پھر نااہل بھی کر دیا گیا تھا توہین عدالت کے کیس کے اندر، اور انہوں نے غیر مشروط معافی مانگی تھی سپریم کورٹ سے، اور پھر بھی وہ معافی قبول نہیں کی گئی تھی کیونکہ جج کا نام لیے بغیر انہوں نے تھریٹ کیا تھا۔ اور یہاں پر واضح یہ کرنا چاہ رہی ہے معزز عدالت کہ یہاں پر تو جج کا نام بھی لے لیا گیا ہے، اور کہا گیا ایک مرتبہ پھر، پہلے جسٹس بابر ستار کی طرف سے کہا گیا، اب چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ ہم وہ بیان چلا دیں گے عدالت کے اندر، اور آپ اگر اس پر کچھ پھر بھی ابھی کہنا چاہ رہے ہیں توجیہ ہے تو ہم وہ بیان چلا دیتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جب یہ سب معاملہ اور یہ ریمارک سامنے آ رہے تھے عمران خان نے روسٹرم پر آ کر خود بات کرنے کی اجازت مانگی تھی، اس پر بابر ستار صاحب نے کہا تھا کہ ابھی بھی آپ کو احساس نہیں ہے، آپ کو ندامت نہیں ہو رہی اس سب معاملے کے اوپر۔ پھر دوبارہ اب حامد خان صاحب نے کہا کہ عمران خان بیان پر خود کچھ وضاحت کرنا چاہتے ہیں، تو پھر وہی کہا گیا کہ ہم بیان یہاں پر کورٹ میں چلا دیتے ہیں، ہمارے بارے میں شرمناک لفظ اگر آپ کہہ دیتے تو ہم برا نہ مناتے۔ یہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں اگر آپ کہہ دیتے کہ ہائی کورٹ کا رویہ شرمناک ہے تو ہم شاید برا نہ مناتے، کارروائی نہ کرتے، لیکن یہاں معاملہ مختلف ہے، یہاں پر معاملہ اس وقت لوور کورٹس کا آیا ہے اور اس وجہ سے ہم نے یہ ایکشن لیا ہے۔ یہاں پر سپریم کورٹ کے جج کے خلاف توہین عدالت سے زیادہ یہ معاملہ گریو ہے، زیادہ سنجیدہ ہے۔ یہ کہا گیا آج بڑے اہم ریمارکس چیف جسٹس اطہر من اللہ کی طرف سے کہ ہمارے بارے میں کچھ ہوتا، سپریم کورٹ کے بارے میں کچھ ہوتا تو معاملہ کچھ اور ہوتا، ہم شاید برا بھی نہ مناتے اور کنٹیمپٹ کا آپ کو نوٹس بھی جاری نہ کرتے، لیکن یہاں پر چونکہ آپ لوئر جوڈیشری کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر معاملہ کچھ مختلف ہے، اور اس وجہ سے ہم نے یہ سب کچھ ایکشن لیا ہے۔ میاں شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیل جانتے ہیں اس وقت کیا معاملات چل رہے ہیں۔ میاں صاحب، احاطہ عدالت میں پاکستان تحریک انصاف کے باقی لوگ بھی موجود ہیں اور یہ بڑے اہم قسم کے ریمارک سامنے آ رہے ہیں۔ اکبر، بالکل پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ شاید عدالت جو ہے وہ غیر مشروط معافی کا سمجھا رہی ہے کہ غیر مشروط معافی مانگی جائے، توجیہ پیش نہ کی جائے، تو چیف جسٹس بار بار جو ہیں وہ حامد خان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ توجیہ پیش نہ کریں، کیا آپ کیس لڑنا چاہتے ہیں؟
इस तरह जिस तरह आप तोजीहें पेश कर रहे हैं, तो इस तरह तो लगता है कि आप केस लड़ना चाहते हैं। जिस पर हामिद खान ने कहा कि हम तोजीह पेश नहीं कर रहे, हम वजाहत कर रहे हैं और हमारी वजाहत जो है उसकी हमारी दरख्वास्त है कि उसको माना जाए। इस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि हमारे बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, कभी तौहीन अदालत किसी केस में हमने कभी बनाया, यहाँ खातून जज को धमकी दी गई है और मुकदमा अदालत में ज़ेरे इल्तवा है। एक बार फिर इमरान खान ने जो है वो रोस्टम पर आने की जो है वो सजा की है और शोएब शाहीन जो वहाँ पर उनके मावन वकील हैं हामिद खान के, उनको कहा है कि मैं रोस्टम पर जाकर खुद वजाहत करना चाहता हूँ। हामिद खान ने भी इस्तदा की है अदालत से कि इमरान खान खुद आकर वजाहत करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक अदालत ने जो है वो उनको इजाज़त नहीं दी। चीफ जस्टिस का कहना था कि आपका जवाब गलत काम की तोजीह पेश करता है। सियासी लीडर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि लोग उसको फॉलो करते हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से सीखना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि क्या रियासत मदीना में या मदीना मुनव्वरा में क्या इस तरह हुआ था। चीफ जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि अगर हम 5 जजेस का फैसला इमरान खान को पसंद नहीं आता तो क्या ये जलसे में हमें कहेंगे कि मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान ने जो कहा वो ठीक था तो या वो गलत था। ये जो है वो अदालत जो है वो हामिद खान जो इमरान खान के वकील हैं उनको बार बार जो है वो इसी तरफ इशारा कर रही है कि लेकिन एट द सेम टाइम अब ये 2 दफ़ा हो गया। अब हामिद खान साहब ने कहा कि इमरान खान रोस्टम पर आकर खुद बात करना चाहते हैं, वजाहत देना चाहते हैं, तो फिर आगे से कोर्ट ने यही कह दिया कि अभी भी आप वजाहत ही देना चाह रहे हैं, कोई तौजीह पेश करना चाह रहे हैं, लेकिन इजाज़त नहीं दी गई। 2 दफ़ा मांगने के बावजूद इमरान खान को रोस्टम पर आएँ और आकर वो बात करें। वकील को कहा गया कि आप दलाइल पूरे करें। जी बिल्कुल अकबर, वकील को कहा गया कि अपने दलाइल दें और इस पर जो है तो तोजीहें पेश ना करें, क्योंकि इमरान खान जो रोस्टम पर आना चाह रहे हैं तो वो अपनी वजाहत करना चाह रहे हैं और अदालत बार बार कह रही है कि वजाहत यहाँ नहीं बनती, यहाँ पर जो है वो वजाहत नहीं गैर मशरूत माफी बनती है। जो निहाल हाशमी का केस था उसकी तरफ भी अदालत ने इशारा किया कि वो उन्होंने किसी जज का नाम नहीं लिया था, उन्होंने एक इस्तारे में बात की थी, लेकिन इसके बावजूद अदालत ने उनकी गैर मशरूत माफी भी नहीं मानी थी और उनको जो है वो नाअहल कर दिया था, उनको सजा दी गई थी। तो इस हवाले से जो हामिद खान हैं वो बार बार जो है अपनी दरख्वास्त पेश कर रहे हैं, वजाहत पेश कर रहे हैं, लेकिन अदालत जो है वो इशारे दे रही है कि वजाहत नहीं, तोजीह नहीं, गैर मशरूत माफी। और हो सकता है कि हामिद खान जो है वो अपने क्लाइंट से यानी कि इमरान खान से जो है वो हदायत लेने के बाद कोई मौक़िफ़ इख्तियार करें, लेकिन इस वक्त तक जो है हामिद खान वो यही कह रहे हैं कि हमारा मकसद ये नहीं था और हमारा मकसद ये हो भी नहीं सकता और हमने कभी भी ऐसा सोचा भी नहीं है कि अदलिया की तौहीन करें। लेकिन जज साहबान ये कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पर जो जज है और खातून जज उसका नाम लिया गया और ये भी कहा गया कि इमरान खान एक मकबूल लीडर है। हो सकता है कि कल को जो खातून जज है वो मोटरवे पर जा रही है और कहीं रुके और कोई उसको नुकसान पहुंचा दे, और तो इसकी वजह यही होती है कि कोई लीडर के ज़बान से निकले हुए अल्फाज जो हैं वो उनको उनके जो फॉलोअर हैं वो फॉलो करते हैं और उस पर जो अमल करते हैं और बगैर सोचे समझे अमल करते हैं। तो इसलिए ये फोरम नहीं है जिसमें इमरान खान ने ये अल्फाज बयान किए। फोरम जो होता है वो बहुत से फोरम आइन में दर्ज हैं, जिन फोरम पर क्या अल्फाज बयान किए जाने होते हैं ये सारा कुछ आइन में दर्ज है, कानून में दर्ज है। लेकिन क्या जलसों और जुलूसों में जिसकी भी चाहे बेइज्जती कर दी जाए और जिसका भी चाहे जो कुछ और को धमकी दे दी जाए, ऐसा नहीं होता। और ये इसीलिए जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है और जुडिशियल कंटेम्प्ट भी है और बाकायदा तौर पर नाम लेकर जो है कंटेम्प्ट की गई है। तो ये भी मियां साहब उन्होंने साथ कह दिया, रिमार्क सामने आए मौजूद जज साहिबान के कि आपने हमारे खिलाफ कुछ कहा होता तो हम शायद बुरा ना मनाते, इवन सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी होता तो ना होता और एक्शन ना होता, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की आज़ादी का मामला है तो इस वजह से अकबर बिल्कुल उन्होंने इसको रेड लाइन करार दिया है और इसको कहा है कि ये रेड लाइन है जुडिशरी की, क्योंकि जो लोअर जुडिशरी होती है उसको अगर ओनरशिप नहीं दी जाएगी तो फिर कोई भी उनकी तौहीन कर देगा और कोई भी उनके खिलाफ एक्शन ले लेगा। और ये भी कहा गया कि अगर इतना मकबूल लीडर जो है वो इस तरह बयान देगा तो उससे उसकी जान को भी खतरा हो सकता है, उसको नुकसान भी पहुंच सकता है जिस्मानी तौर पर। अभी जो है जो चीफ जस्टिस के जो रिमार्क सामने आए उन्होंने कहा कि मदीना मुनव्वरा में जो कुछ हुआ वो भी इश्तिआल दिलाने का नतीजा था, हमें फतह मक्का से सीखना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई वो इंतहाई नामुनासिब थी। अभी चीफ जस्टिस ने जो है फतह मक्का का हवाला दिया है कि फतह मक्का के दिन जो है वो आम माफी का ऐलान कर दिया गया था।
और जो فتح مکہ اور جو مدینہ منورہ میں جو کچھ ہوا تھا وہ بھی استحال دلانے کے مترادف تھا. تو اس میں جو مثالیں دی جا رہی ہیں وہ یہی مثالیں دی جا رہی ہیں اور سمجھایا جا رہا ہے کہ اس کو غیر مشروط معافی کی طرف لے جایا جائے, نہ کہ اس سے وضاحت کی جائے, نہ توجیحات دی جائیں. تو حامد خان جو ہیں وہ اس پر جو قانونی پوائنٹ اٹھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو وضاحت دے رہے ہیں, ان کا ایک طرف یہ کہنا ہے کہ ہمارا مقصد نہیں تھا اور ہم توہین نہیں کرنا چاہتے تھے. جو ہم نے الفاظ بیان کیے ہیں وہ ہمیں افسوس ہے اور اس پر پچھتاوا بھی ہے اور ہمیں معاف کیا جائے. جس پر عدالت کا کہنا تھا کہ اس طرح نہیں توجیہ پیش نہیں کی جا سکتی, اس پر غیر مشروط معافی بنتی ہے. لیکن اگر عدالت جو ہے غیر مشروط معافی مانتی ہے وہ بات کی بات ہے, کیونکہ نہال ہاشمی کیس کا جو ہے حوالہ دیا گیا کہ نہال ہاشمی کیس میں انہوں نے جج کے نام نہیں لیے تھے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے غیر مشروط معافی مانگی, لیکن وہ معافی مانی نہیں گئی تھی اور ان کو سزا دی گئی تھی. اور یہ اہم جو سماعت ہے وہ 1 گھنٹے سے زائد کا وقت ہو گیا ہے, یہ اہم سماعت چلتے ہوئے. اور جو لارجر بینچ کے رکن جج ہیں وہ اس پر ریمارکس بھی دے رہے ہیں, سوالات بھی اٹھا رہے ہیں, اور حامد خان جو ہیں وہ اس کے جوابات بھی دے رہے ہیں اور وضاحت بھی پیش کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ عدالت سے اصلاح کر رہے ہیں کہ عمران خان خود آ کر وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں روسٹم پر, لیکن عدالت نے اس کی اجازت نہیں دی. اکبر ٹھیک ہے میاں صاحب, آپ ساتھ رہیے گا. ابھی یہ بڑے اہم ریمارک سامنے آئے کہ مدینہ منورہ میں جو کچھ ہوا تھا وہ بھی اشتعال دلانے کا نتیجہ تھا. اب یہ کہا گیا چیف جسٹس عطر من اللہ کی طرف سے, اور کہا گیا کہ ہمیں فتح مکہ سے سیکھنا چاہیے, یعنی کہ زیر کر کے کسی کو اسے معاف کر دینا چاہیے. اور ڈسٹرکٹ سیشن جج کے بارے میں ڈسٹرکٹ جج کے بارے میں جس طرح کی لینگویج استعمال کی گئی وہ انتہائی نامناسب تھی, اور ابھی بھی آپ مسلسل توجیحات دے رہے ہیں. تو اس کے جواب میں حامد خان نے یہ کہا کہ ہم توجیحات پیش نہیں کر رہے, صرف وضاحت کر رہے ہیں. جسٹس عطر من اللہ نے کہا کہ ہمارے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا ہے کہ لیکن کبھی ہم نے توہین عدالت کے